یہ دیندار عورت کو گھر میں لائیے، اللہ والی کو گھر میں لائیے تو گھر میں برکت آئے گی۔ اگر ہلہ والی کو نلہ والی کو لائے گی تو نلہ پکڑ کے رہے گی، آپ کی نٹی دبا کے رہے گی، پھر آپ کا گھر سکون والا نہیں رہے گا۔ تو آپ لوگوں کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دان دہیج لیتے ہیں نا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے، کچھ لوگ بولتے ہیں یا سب لوگ بولتے ہیں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے ہم کہاں مانگے ہیں، وہ تو خود سے دے دیے ہیں، یہ بھی ہے نا؟ ہم کہاں مانگے ہیں، وہ تو خود سے دے دیے ہیں۔ دان دہیج کا دروازہ بھی بند کرنا ہے، دان دہیج کی کھڑکی بھی بند کرنی ہے۔ دروازہ مطلب مانگنا نہیں ہے، اور کھڑکی مطلب چروکا اگر دے دیا تو لینا بھی نہیں ہے۔ یہ بولے گا نا کہ ارے لے لیجئے، نہیں۔ کیوں؟ شادی کے بعد وہ بیٹی میری بیٹی ہو گئی تو اب میں خرید کے لا کے دوں گا، تو ایسا نکاح کب ہوگا؟ ایسا نکاح کرے گا کون؟ بتا ہی نہیں رہے آپ لوگ، کون کرے گا ایسا نکاح؟ ہم مسلمانوں کو کرنا ہے، بغیر اس کے کیسے ہوگا؟ آج ہماری کتنی بیٹی ایسی ہے جو غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی بھاگ گئی ہے، وہ بھاگ رہی ہے۔ اس میں ایک ریزن اپنا دان دہیج بھی ہے، اس میں سے ایک ریزن ایسا باپ شرابی کبابی جوائی بے ایمان ہے، بیٹی کی شادی نہیں کر رہا ہے، بیٹی کی عمر زیادہ ہو گئی، شیطان نے بکایا، وہ دوسرے کے ساتھ بھاگ گئی تو اب رو رہے ہیں۔ رونے سے کیا ہوگا؟ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اور ایسے ہیں بہت سارے کیسز ہیں اپنے یہاں۔ فکر کون کرے گا؟ فکر ہم سب کو کرنی ہے میرے بھائیو۔ اچھا، آپ لوگوں کے یہاں بارات بھی جاتے ہیں کیا لوگ؟ جا لڑکی سب بھی جاتی ہے، عورت سب بھی جاتی ہے بارات، وہ دیکھیے ہوا۔ آگے چل کے ہم کو لگتا ہے کہ آپ جانور سب بھی بارات جائیں گے۔ بھائی جانا ہے تو جانا ہے نا، کیوں جاتے ہیں بارات؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو چلے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے چلے گا، لیکن بارات جانا نہیں چھوڑیں گے۔ 11 سال ہو گئے الحمدللہ، میں 11 سال سے بارات نہیں گیا ہوں، اور میں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے اکیلے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا۔ اور میں نکاح پڑھاتا ہوں صرف اسی کا جو مہردین دیتا ہے۔ بھائی مہردین دیجئے گا، مہردین ہے تو نکاح پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر سب آدمی آپ لوگوں میں سے ٹھان لے کہ میں بارات نہیں جاؤں گا تو کتنے لوگ ہو جائیں گے میرے ساتھ؟ بول ہی نہیں رہے۔ کچھ لوگ ساتھ دیں گے میرا کہ بھئی میں آج سے تقریر سن لیا، بارات نہیں جاؤں گا؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے میرا؟ 1 2 کیمرہ گھمائیے بھائی ذرا، کہاں گئے موبائل والے سب؟ گھمائیے ذرا، یہ لوگ بارات نہیں جائیں گے۔ آپ بھی نہیں جائیے گا، بارات نہیں جائیے گا، پھر کھانے کو جو ملے گا روٹی اور بوٹی، اور اس طرح ٹان ٹان کے کھائیں گے بوٹی۔ آپ لوگ کیا چلتا آپ لوگ یہاں؟ بریانی، چاول رائس اور گوشت بھات، رائس، میٹ، ماچ، اچھا دال بھات بھرتا چلے گا؟ دال بھات بھرتا یہ نہیں چلتا۔ دال بھات بھرتا جب گھر پہ نہیں چلتا تو شادی میں کہاں چلے گا؟ صحیح بات ہے نا؟ صرف میٹ، چاہے جو ہو جائے۔ کہیے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تو بیچارہ سود پر پیسہ لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو کھانے میں اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بیچارہ قرضہ لا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو کھانے میں اچھا لگ رہا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم اور آپ؟ ہے مسلمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں ملتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5155، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا، بڑے مالدار صحابی ہیں اور 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں۔ مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے، جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، ابھی جتنے میں مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا، تو آرام سے وہ دعوت دے سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا نکاح آپ ہی پڑھا دیجئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی بھی کر لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا بھی نہیں۔ ملاقات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن لگ رہا ہے آپ نے شادی کر لی؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔
کیا دیے ہو؟ تو بولے مہردین میں سونا دیا ہوں ذرا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ اولی ولو بشاتن، اللہ برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا گرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. اب آپ رکیے، ولیمہ اچھا ہونا چاہیے یا باراتی کا اچھا ہونا چاہیے؟ ولیمہ اچھا ہونا چاہیے یا باراتی کا اچھا ہونا چاہیے؟ بتائیے. ولیمہ اچھا ہونا. آج کل ولیمہ اچھا ہو رہا ہے؟ بولیے. ولیمہ اچھا ہو رہا ہے. ولیمہ میں کیا کھاتے ہیں؟ دال بھات بھرتا، یا ولیمہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے؟ لوگ کرتے ہیں ولیمہ کیا؟ بہت کم. یعنی بارات میں جتنا جا رہے ہیں، دان دہے جتنا لے رہے ہیں، ولیمہ کوئی نہیں کر رہا الا ماشاءاللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے صحابی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں کہا بکری ذبح کرنے کا؟ کیونکہ اگر مالدار لوگ شادی بیاہ میں سنت پر چلیں گے تو غریب لوگ بھی چلیں گے. آج کل غریب تو مالدار سے بھی اونچا جا رہا ہے. کیوں؟ دیکھتا ہے کہ فلانما اپنی بیٹی کو اتنا دیا تو وہ بھی پیسہ لا لا کر سود مانگ مانگ کے، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے اپنی بیٹی کو دیتا ہے، جبکہ ہے غریب. ہو رہا ہے. اگر ایک بیٹی ہے تو پورا گھر بک جا رہا ہے، 2-3 بیٹی ہے تو پورا سب کچھ بک جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا، جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ جہیز مانگتا ہے، اور جس کے پاس گھر ہے وہ جہاز مانگتا ہے. سمجھے؟ جہاز. گھر نہیں ہے تو جہیز مانگتا ہے، اور گھر ہے تو جہاز مانگتا ہے. سنئیے، صحیح بات ہے. اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا ضروری ہے. کتنی بہنیں ایسی ہیں اس نے سوسائڈ کر لیا ہے، کتنی بیٹی مر گئی ہے، اپنے آپ کو مار لیا ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ابھی بہت سارے کیسز آئے ہیں. کہا جاتا ہے پورے بھارت دیش میں، غور سے سنیے گا کان کھول کے، کہا جاتا ہے پورے بھارت دیش میں مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ لگ بھگ 8 لاکھ مسلم لڑکیوں نے اپنا دین دھرم چھوڑ کر ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لی ہے. کتنے؟ ارے کتنے بھائی؟ 8 لاکھ. اور ابھی 87 یا 78 لڑکیوں نے بھی اپنا اسلام چھوڑ کے ہندوؤں کے ساتھ شادی کر لی. ابھی نئی نئی ویڈیو چل رہی ہے 2-3 دن سے. کہیے کیسا لگ رہا ہے؟ اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ دان دہیج ہے. اب آپ میں سے کون ہے جو فری میں شادی کرے گا؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی، فری میں کیجئے گا. گاؤں گھر والا رہنے نہیں دے گا، آپ بھی فری میں کیجئے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ جمیل. فری میں کریں گے. اور کون فری میں کریں گے بھائی؟ کہاں ہے فری والے؟ فری والے ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ بھی فری میں کیجئے گا. ماشاءاللہ آپ بھی فری میں کریں گے. ماشاءاللہ آپ بھی فری میں کریں گے. آپ لوگ کی ہو گئی ہے، ہو گئی تو اب کیا فری میں؟ اچھا فری میں ہو گئی ہے. صحیح صحیح صحیح، فری میں ہو گئی الحمدللہ. آپ کی بھی ہو گئی فری میں، نہیں کچھ لیے؟ ماشاءاللہ. اس لیے دیکھیے سنت ہے کتنا، الحمدللہ. آپ لوگ سب زور لگائیے تب ہوگا. پورے گاؤں والے بیٹھنے کا، پنچایت کرنے کا کہ جو ڈی جے بجائے گا، گانا بجائے گا، اس کا بائیکاٹ کریں گے. شادی بیاہ میں ہلدی مہندی کی بھی رسم ہوتی، اپنے یہاں چل رہا ہے سب. اور خاص طور پہ لڑکا سب کو اس کی بھابھی جو ہے نا پورا ننگا کر کے لگا دیتی ہے، اور سالی سب بھی جو ہے نا وہ لگانے کے لیے چلی جاتی ہے نا. ہو رہا ہے، اٹھا پٹک خوب چلتا ہے. صحیح ہے. یہ دوسری عورت کا ہاتھ صرف مرد کو لگ جائے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لگائے. اگر کسی عورت کو چھوا، یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے سر میں کیلا ٹھوک لے. کیلا یہ بہتر ہے. کسی عورت کو چھو رہا ہے تو وہ تو خود ہی جا کے چھواتی ہے نا. بھابھی خود ہی جا کے چھوا رہی نا، سالی خود ہی چلی جاتی ہے لگانے کے لیے. اور آپ لوگ کے یہاں چل رہا ہے، ہمارے یہاں چل رہا ہے. چل رہا کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہلدی ولدی کا ہے، پیلا کرنے کا. اب بھائی یہ سب کہاں سے رسم لے کے جائے؟ یہ سب غیر مسلموں سے اپنے ہی آیا ہے، اسلام میں نہیں ہے. یہ سب ہلدی مہندی یہ سب اسلام میں ہے ہی نہیں.
تو اتنا جانتے بوجھتے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور لیڈیز سب چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، صحیح سنن ابی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4031، جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ وہ تو غیر مسلموں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں یہ سب رسم و رواج ہے، اپنے اسلام میں تو سادہ سادہ ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلدی لگائی، مہندی لگائی، شادی میں نہیں لگائی، تو ہم کائے کو لگاتے ہیں؟ کیوں لگا رہے ہیں؟ ڈی جے بجایا، اب نعوذ باللہ لوگ ڈی جے بجا رہے ہیں، گانا بج رہا ہے، خوب ہی بھالو والا گانا بجا رہے ہیں، خوب اچھا لگتا گانا، خوب مزہ آتا، اور عورت سب گیت بھی بہت گاتی ہے، ان کو سب گانا ہونا سب آتا ہے، اور لڑکا دلہا جب گھر کے اندر جاتا، آپ لوگ کے جاتا کہ نہیں جاتا، وہاں سب عورتیں گھیر لیتی ہے، یہاں بھی ہے، گھیر لیتی ہے، اور وہ جو آتا ہے نا فوٹو کھینچنے والا، وہ جو گھومتے رہتا، کیا نام ہے اس کا، ارے کیمرہ لے کر جو ویڈیو گرافی کر رہا ہے، اس کے سامنے آ کے سب منہ کھول کے دکھاتی ہے کہ ہمارا بھی لے لو، جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ فوٹو کھینچنے والا، ہاں بھابھی، ارے آنٹی بول کے گھنٹی مارتا ہے، ہاں آپا بول کے چھاپا مار لیتا، آپا اسمائلنگ پلیز۔ صحیح ہے، آپ غور سے دیکھیے، جو کبھی چہرہ نہیں کھولتی ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ ویڈیو گرافی کے والے کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ ویڈیو گرافی والا بھی بڑا ہوشیار آتا، جتنی سندر لڑکی سب ہے، سب کو وہ فوکس کرتا ہے، سب کو فوکس کر کے کیمرے میں قید کر لیتا ہے پورا وہ، اور یہ مست ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آپ کا چہرہ کوئی دوسرا دیکھ لے، آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آج ہماری مائیں بہنیں ہیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کوئی ان کو بولنے والا نہیں، اگر کوئی برقع والی آگے تو لوگ بولیں گے یہ بھوتنی آ گئی، ہاں اگر برقع والی آگے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بھوتنی آ گئی ہے۔ برقع والی عورت کہاں ملتی ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ پہلے جو اللہ والی عورت تھی وہ کس طریقے سے پردہ کرتی تھی؟ بھائی عورت وہ بھی تھی، یہ بھی تھی، یہ بھی ہے، لیکن اللہ والی عورت۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4141، کہ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کا وہاں سے گزر ہوا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو وہ خود کہتی ہے فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آج چہرہ چھپائیں گے؟ چہرہ کھول کے چل رہی ہے بنداس، مارکیٹ میں انہی کا قبضہ ہے، دیکھ لیجئے مارکیٹ کرنے وہی جا رہی ہیں، اور شادی بیاہ کی جتنی مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ لیڈیز ہی کرتی ہے، جینس نہیں کرتا ہے، اور وہ مارکیٹ کے اندر جاتی ہے اور کپڑا لے کر آتی ہے، بہت سارا کپڑا، بہت سارا سامان، چاہے مرد بھکاری بن جائے چلے گا، لیکن کئی جوڑے ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے ہیں ارے شادی بار بار ہوتی ہے کیا؟ ایک بار ہوتی ہے شادی، اس لیے پورا دینے کا، اور یہ رسم و رواج ہے اپنے یہاں، اس کو روکے گا کون؟ ہمیں اور آپ کو روکنا ہے۔ بھائی ہماری چلے گی، اگر آپ کی نہیں چلے گی تو عورت کی کہے چلے گی؟ تو ہم اور آپ کیسے مرد ہیں جو ہمارے یہاں چلتی ہی نہیں، ہماری چلانا پڑے گا، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کی بات سننی پڑے گی۔ لوگ بولیں گے ارے سب کا کھا لیا، اب بولتا سنت پہ چلے گا۔ میرے بھائیو، سنت پر چلنے کے لیے تو پریشانی ہے ہی، اور اپنے یہاں یہ بھی چل رہا دادا گیری، جانتے ہیں دادا گیری؟ اس کا سامان لے لیا، اس کا لے لیا، اس کا لوٹ لیا، اس کا یہ کر لیا، اس کا ہتھا لیا۔ دو کھیت کے بیچ میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آڑی بولتے ہیں کیا آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ آڑی۔ پہلے اتنی موٹی موٹی آڑ ہوتی تھی، اتنی موٹی موٹی، اب ادم پتلی ہو گئی ہے، اتنی پتلی آڑی ہو گئی کہ اس کو آڑا سے کاٹ سکتے ہیں آپ، یعنی آڑا جیسے کاٹتا ہے نا ادم پتلا والا آڑا، تو وہ آڑے کی طرح آری ہو گئی ہے، آری اتنی پتلی ادم۔ تو جب سے پتلی ہو گئی ہے تب سے اللہ نے برکت ہی چھین لی ہے، کہیں برکت۔ لوگ ہتھیار لے رہے ہیں، یہ دادا گیری کر رہے، خالی کرتا کہ نہیں کرتا کیا؟ چل کوٹ کچہری میں جا کے بےایمانی کر کے ہتھیار ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ کا سامان ہے، کوٹ کچہری والے دوسرے کو بھی دے دیے تو آپ کا سامان آپ ہی کا رہے گا، وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں جب عدالت لگے گی تو آپ کو مل جائے گا۔
कितने लोग लिए हुए हैं, बेईमानी कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं और मर जाएंगे तो क्या कब्र में लेके जाएंगे? कब्र में लेके जाएंगे? सब यहीं धरा रह जाएगा। सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610 1610। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं। उनका झगड़ा एक औरत से हुआ, अरवा से, एक घर के मसले में। तो उन्होंने क्या किया, दऊहु व इय्याहा, औरत को भी छोड़ दो, घर को भी छोड़ दो। घर जबकि उनका ही है, लेकिन एक औरत ने कहा कि नहीं ये मेरा घर है, और झगड़ा कर ली। लेडीज सब खास तौर पे झगड़ा करती है घर के मसले में, मर्द कम करता है लेकिन लेडीज ज्यादा करती है। यही हदीस से पता चलता है। झगड़ा कर लिया तो उन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिबरन मिनल अर्ज़ बिगैरिल हक़्क़ तुविक़हु मिन गैरि सबईन अर्ज़न यौमल क़ियामा, कि जिसने किसी की जमीन एक हत्ता हथियाली, एक बित्ता हथियाली, इतनी जमीन हथियाली, जबरदस्ती ले लिया, कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक गले में डाल दिया जाएगा। 7 जमीन बनाया जाएगा, गले में तौक डाल दिया जाएगा। ये हदीस पढ़ के उन्हों को समझाया, शायद कि वो औरत मान जाए, लेकिन वो नहीं मानी। तो नहीं मानी तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को इसके लिए कब्र बना दे। आगे सुन लीजिए, कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। गौर से सुनिएगा, औरत अंधी हो गई और वो दीवार को टच करके चलती थी और बोलती थी असावतनी दावत सईद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। कुछ दिनों के बाद उसके घर में कुआं था, कुआं जानते हैं, छोटा सा कुआं, अभी आप लोगों का तालाब होता, कुआं था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो कुएं के पास से गुजरी और कुएं में गिर गई। वो कुआं ही उसके लिए कब्र बन गया। तो देखा आपने, जबरदस्ती अगर किसी का आप कब्जा कर लीजिएगा और अगर वो बद्दुआ दे दे तो आप कहीं नहीं रहेंगे, दुनिया ही में नजर आएगा। जिन लोगों ने किसी की जमीन हथिया ली है, मैं ऐसे मालदारों को जानता हूं जो गरीब हो गए, भिखारी हो गए, रोड पर आ गए। मैं एक जगह था रमजान में, तो एक साहब को देखा कि वो भीख मांग रहे हैं मस्जिद में। तो लोगों ने कहा मौलवी साहब जानते हैं इनको? बोले हमको क्या मालूम कौन है ये। मौलवी साहब सुन लीजिए, ये आदमी इस शहर का सबसे पैसे वाला था। जब भी शोरूम में नई गाड़ी आती तो इनके पास फोन आता, पुरानी गाड़ी ले आइए, नई गाड़ी ले जाइए। आज उसकी यह हालत है कि भीख मांग रहा है। तो अगर किसी की जमीन हथियाएंगे, जबरदस्ती ले लेंगे कोर्ट कचहरी से या दादागिरी करके, कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक गले में डाल दिया जाएगा और दुनिया ही में बद्दुआ लगेगी, फिर हम कहीं के नहीं बचेंगे। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो सूदी कारोबार करते हैं, इंटरेस्ट वाला काम करते हैं, लॉटरी खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। लॉटरी भी है ना, लॉटरी सब मुसलमान ही बेचता, लॉटरी लग गई, लाखों करोड़ों रुपया हार जाते हैं और हर साल भरते हैं। चल रहा कि नहीं चल रहा? बचेगा कौन? ध्यान कौन देगा? इस्लाह कौन करेगा? ये इस्लाही सम्मेलन है, सुधार सम्मेलन है उसी के लिए। जो लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज का काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हैं, वो गौर से सुन ले। अर्रिबा सबऊन हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा, सुनन इब्न माजा किताब तिजारात हदीस नंबर 2274। रिबा, सूद, इंटरेस्ट, ब्याज, उसके 72 दर्जे हैं, स्टेप्स हैं। सबसे आसान यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो लोग सूदी कारोबार कर रहा है, ब्याज का काम कर रहा है, उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है और निकाह करने के बाद हर चीज़ जायज़ है। तो जिस तरह बीवी से जायज़ है, माँ के साथ जायज़ है जो भी सूदी कारोबार कर रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं उनकी हालत क्या होगी। सही बुखारी किताब ताबीर हदीस नंबर 7047, उसके अंदर क्या बताया गया कि देख रहे हैं खून की नदी में एक आदमी तैर रहा है, पौर रहा है, जा रहा है और उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा है। जैसे किनारे पर आता है, पत्थर मार मार के बीच में फेंक दिया जाता है, जाओ तालाब में चले जाओ, नदी में जाओ। कौन है ये? फ़इन्नहु आकुलुर रिबा,
یہ سود کھاتا تھا، بیاج کھاتا تھا. یہ سزا ملے گی جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، کتنی لیڈیز کو کیے ہوئے ہیں غلط کام، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زنا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، چپکے چپکے مل رہے ہیں عورت سے، اور عورت بھی مل رہی ہے. دونوں آدمی سن لیجیے، اگر توبہ نہیں کیے ویسے ہی مر گئے تو حالت کیا ہوگی. اسی حدیث میں تندور ہے، تندور آگ کا تندور ہے. تندور جانتے ہیں؟ تنور جس میں روٹی بنتی ہے نا، روٹی آگ کا تندور ہے. آگ میں وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، کہ کچھ ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں، کپڑا نہیں، دونوں ننگے ہیں اور وہ آگ کے اندر ہیں. یہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، مرد ہیں اور عورت دونوں ہیں. یہ سزا ملنے والی ہے. اس لیے شادی کر کے مل سکتے ہیں، شادی کے علاوہ جو کوئی ملتا ہے غلط کام کر رہا ہے، اس کو ایڈز کی بیماری ہو جائے گی، وہ کہیں کا نہیں بچے گا. اس لیے آپ دیکھیے گا کتنی بچی 12 سال میں، 15 سال میں، 13 سال میں، 16 سال ہی میں بچے پیدا کر رہی ہے. یہ اسکول کی بھی دین ہے، کالج کی بھی دین ہے، اور ادھر ادھر موبائل کی بھی دین ہے جو غلط استعمال ہو رہا ہے.